الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم۔ یہ سورہ فیل ہے۔ قرآن کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے سورت کا نمبر 105 اور نزول کے اعتبار سے یہ سورت 19ویں نمبر پر ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام فیل ہے۔ فیل عربی زبان میں کہا جاتا ہے ہاتھی کو، کیونکہ اس سورت میں ہاتھی والوں کا ایک قصہ بیان کیا ہے۔ اسی مناسبت سے اور اس سورت کی پہلی آیت میں فیل کا لفظ بھی آیا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ فیل رکھا گیا ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ ایام پہلے واقع ہوا۔ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 30 دن پہلے، ایک روایت کے مطابق 40 دن، ایک روایت کے مطابق 50 دن اور ایک روایت کے مطابق 55 دن اور ایک روایت کے مطابق 70 یعنی 73 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے کچھ ہی ایام، کچھ ہفتوں پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس واقعے کی بنیاد پر قریش مکہ کی بڑی شہرت اور بڑی عزت بھی ہوئی۔ واقعہ کچھ اس طرح یوں ہے کہ مکہ المکرمہ سے جنوبی سمت میں ایک جگہ کا نام ہے یمن۔ یمن میں اس وقت مشرک رہا کرتے تھے، یعنی بت پرستی کرنے والے۔ وہاں کا بادشاہ ذو نواس نامی بادشاہ تھا، وہ بھی مشرک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو اہل حق تھے وہ نصارا تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے، جو اس وقت عیسائی کہلاتے ہیں۔ اب وہ حق پرست نہیں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری جو نبی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اس لیے اس نبی کو ماننے والے سچے مسلمان سمجھے جاتے۔ تو وہ نصارہ جو تھے وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے تھے۔ اور یہ ذو نواس نامی بادشاہ جو یمن کا بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، اس کو نصارہ سے دشمنی تھی، اس لیے اس نے ایک بڑی خندق کھدوائی، اپنے یمن میں ایک بڑی خندق کھدوائی اور اس خندق میں بہت بڑی آگ جلائی، اور اس آگ میں تقریباً 20 لاکھ نصارہ کو جلا دیا۔ یہ دشمنی میں جو اہل حق تھے ان نصارہ کو انہوں نے جلا دیا، لیکن ان میں سے 2 آدمی بچ کر بھاگ کر نکل گئے اور وہ سیدھے گئے ملک شام میں۔ وہاں جا کر ملک شام کے بادشاہ سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے ملک یمن میں بادشاہ نے ہم پر بڑا ظلم ڈھایا ہے، آپ ہمارا ساتھ دیں اور اس ظلم کا بدلہ لیں۔ شام کے بادشاہ نے رابطہ کیا نجاشی بادشاہ سے۔ یہ ملک حبشہ کے جو بادشاہ ہوا کرتے ہیں ان کو نجاشی کہتے ہیں۔ نجاشی نام نہیں ہے، حبشہ کا جو بھی بادشاہ ہوتا ہے اسے نجاشی کہا جاتا ہے۔ تو ملک حبشہ کے نجاشی بادشاہ سے کہا کہ یمن میں نصارہ پر اتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ اب یہ جو نجاشی بادشاہ تھا وہ خود بھی نصرانی تھا، تو اس کی قوم پر یہ ظلم ہوا تھا، اس لیے اس نے اب بدلہ لیا۔ اب بدلہ لینے کے لیے اس نے لشکر روانہ کیا، اور 2 سردار اس میں تھے، ایک ارباط اور ایک ابرہہ۔ ان 2 آدمیوں کی سرکردگی میں اس نے لشکر روانہ کیے، اور یہ لشکر یمن میں آئے اور پورے یمن پر حلہ بول دیا اور یہاں کے باشندوں پر زبردست حملہ کیا، تہس نہس کر دیا۔ بہرحال وہ جو بادشاہ تھا ذو نواس نامی وہ بھی بچ کر بھاگ نکلا اور آخر کار دریا میں ڈوب کر غرق ہو کر مر گیا۔
اب یہاں حکومت ابرہا اور ارباط کی ہو گئی. اصل بادشاہ تھا حبشہ کا نجاشی بادشاہ، اس نے ان دو آدمیوں کو بھیجا تھا. تو اصل حکومت حبشہ کی تھی، ان کی ماتحتی میں یہ لوگ یہاں آئے تھے اور انہوں نے اس ملک کو فتح کر لیا. لیکن بعد میں انہی دو سرداروں کے درمیان ارباط اور ابرہا جو لشکر لے کر حملہ کے لیے آئے تھے، ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور آخر کار ارباط نامی جو سردار تھا وہ مارا گیا، اس کو قتل کر دیا. اب اکیلا ابرہا رہ گیا. حبشہ کا بادشاہ جو نجاشی بادشاہ تھا، اس کی سرپرستی میں یہ ابرہا بادشاہ یہاں کا گورنر بن گیا. یمن کا گورنر ابرہا ہو گیا. اب یہ بھی نصرانی تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا. اب کچھ عرصے کے بعد اس نے جب دیکھا کہ مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ ہے اور لوگ وہاں حج کے لیے جاتے ہیں، اس جگہ کی بڑی تعظیم ہوتی ہے اور اسی وجہ سے مکہ والوں کی بہت عزت بھی کی جاتی ہے، کیوں نہ ہم اپنی ہی جگہ پر ایک بڑی عبادت گاہ بنائیں تاکہ لوگ کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر ہمارے یمن میں عبادت کے لیے آئیں اور پوری دنیا میں ہماری شہرت ہو جائے. اس لیے اس نے اپنے یمن کے اندر ایک عالیشان عبادت گاہ بنائی، بہت زبردست اور بہت بلند، اتنی بلند تھی کہ اس کے پاس کھڑے رہنے والا آدمی اس کی اونچائی کو نہ دیکھ سکے. اتنی بلند و بالا عمارت بنائی اور سونے چاندی سے جڑی ہوئی یہ عالیشان عمارت تھی. اس نے پورے یمن میں اعلان کروا دیا کہ اب کے بعد کوئی آدمی یمن سے مکہ حج کے لیے نہیں جائے گا. جس کو جو کوئی عبادت کرنی ہو یہاں ہماری کلیسا میں عبادت کرے گا، ہماری عبادت گاہ میں آئے، مکہ جانے کی ضرورت نہیں. لیکن اہل عرب یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ کعبہ کے مقابلے میں کوئی عبادت گاہ بنائی جاوے اور اس کو ایسی عزت دی جاوے جیسے کعبہ کی عزت ہو؟ کسی سے برداشت نہ ہوا. اس لیے یمن کے اندر جو عرب تھے وہ بھی اس سے ناراض ہوئے اور مکہ کے جو عرب تھے وہ بھی اس سے ناراض ہوئے. آخر کار بنی ملکان کے ایک آدمی نے وہاں یمن پہنچ کر اس کی کلیسا میں گندگی کر دی، پاخانہ کر دیا. یہ دشمناوٹ میں تھا کہ بھئی ہمارے کعبے کے مقابلے میں آپ کی کلیسا کو کیوں عزت دی جا سکتی ہے. اور ایک روایت کے مطابق وہاں ایک قافلہ گزر رہا تھا مسافروں کا، اور مسافرین نے کلیسا کے قریب ایک آگ جلائی اور وہ آگ کلیسا کو لگ گئی جس سے بہت زبردست نقصان ہوا. اب یہ کلیسا میں یا تو گندگی ڈالی گئی یا وہ جل گیا، اس کا نقصان ہوا تو یہ ابرہا بادشاہ سے برداشت نہ ہوا. اس نے اپنے اصل بادشاہ نجاشی بادشاہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہاں ایسا معاملہ ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کعبۃ اللہ کو گرا دیا جائے. حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے بھی اسے اجازت دی. صرف اجازت نہیں بلکہ اس کی مدد کی. اپنا ایک خاص ہاتھی جو تھا، جو زبردست ہاتھی سمجھا جاتا تھا، اس کا نام محمود ہاتھی تھا. یہ ہاتھی اس نے بھیجا اور بعضوں کے کہنے کے مطابق اس کے علاوہ مزید 13 ہاتھی اس نے یہاں یمن روانہ کیے کہ آپ ان ہاتھیوں کو لے کر جاؤ اور کعبۃ اللہ کو گرا دو. سازش یہ تھی کہ ان ہاتھیوں کو لے کر ہم کعبۃ اللہ تک پہنچیں گے اور لوہے کی بڑی زنجیروں سے کعبۃ اللہ کے ستون کو باندھ دیں گے اور دوسرا حصہ ہاتھی کی گردن میں باندھ دیں گے. پھر ہاتھیوں کو چلایا جائے گا تو یہ زنجیریں کھینچنے کی وجہ سے پورا کعبۃ اللہ معاذ اللہ گر جائے گا. اس ناپاک ارادے سے ابرہا اپنے ملک یمن سے مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوا، لیکن اہل عرب اس سے برداشت نہیں کر سکتے تھے. اس لیے یمن کے اندر بھی جو عرب تھے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا. وہاں کے قبیلے کے ایک 2 نفر آدمی نے سرکردگی اور قیادت اپنائی اور پورے قبیلے کے ساتھ ابرہا کا مقابلہ کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ابرہا کی ذلت مقصود تھی، اس کو ایسے ہی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس کی ذلت مقصود تھی. اس لیے اس موقع پر تو اللہ کے نظام کے تحت 2 نفر نے جو مقابلہ کیا ابرہا سے وہ ہار گیا، شکست ہو گئی اور ابرہا جیت گیا اور اس قافلے کا جو سردار تھا 2 نفر اسے بھی قید کر لیا، اپنا قیدی بنا لیا. بہرحال ابرہا اور آگے بڑھا. جب طائف میں پہنچا، طائف سے پہلے قبیلہ خثعم پر پہنچا. قبیلہ خثعم کے لوگ بھی ابرہا کے مقابلے کے لیے اتر آئے.
اور وہاں کے سردار نفیل بن حبیب نے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ ابرہہ کا مقابلہ کیا، لیکن اللہ کے نظام کے تحت ابرہہ یہاں بھی کامیاب ہو گیا اور نفیل بن حبیب جو ان کا سردار تھا اسے بھی قیدی بنا لیا۔ اب ان دونوں قیدیوں کو لے کر وہ آگے بڑھا۔ جب طائف میں پہنچا تو طائف والوں کو خبر پہنچ چکی تھی کہ ابرہہ یمن کا بادشاہ کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے جا رہا ہے، اور راستے میں کئی قبیلے نے اور کئی لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا لیکن کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ تو یہ طائف والے ڈر گئے اور انہوں نے مقابلہ کرنا نہیں چاہا۔ ان کو اس بات کا بھی ڈر لگا ہوا تھا کہ طائف میں انہوں نے ایک بت خانہ بنایا تھا جس کا نام تھا لات۔ اس بت خانے کو بچانے کے لیے انہوں نے ابرہہ کا مقابلہ نہیں کیا کہ کہیں اگر ہم ابرہہ کا مقابلہ کریں گے تو یہ ہم کو تو نقصان پہنچائے گا، ہمارے بت خانے کو بھی ڈھا دے گا۔ اس لیے انہوں نے اس کا مقابلہ نہیں کیا بلکہ اس کا ساتھ دیا اور اپنے ایک سردار ابو رغال کو اس کے ساتھ روانہ کیا کہ آپ اسے بھی ساتھ لے جائیے مکہ اور کعبۃ اللہ کو گرا دیجیے۔ ابرہہ اب طائف سے اور آگے بڑھا اور اپنے اس ناپاک ارادے سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ سے پہلے ایک جگہ پر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ مکہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے قریب پہنچ کر اس نے پڑاؤ ڈالا اور یہاں پہنچ کر اپنا ایک سفیر اور قاصد حناطہ نامی اس کو مکہ میں بھیجا کہ جاؤ مکہ والے کو کہہ دو کہ ہم تم سے لڑائی کرنے کے لیے یا جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف کعبۃ اللہ کو گرانا ہے، اس لیے آپ ہمارا مقابلہ مت کیجیے گا، اور اگر تم مقابلہ کرو گے تو پھر ہم تم سے بھی لڑیں گے۔ اب یہ قاصد مکہ میں داخل ہوا۔ مکہ المکرمہ میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی سرداری تھی، جسے گزشتہ مجلس میں بھی آیا کہ قریش کی سرداری چلی آ رہی تھی اور اس میں بطور خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی سرداری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے، دادا موجود تھے اور دادا پورے مکہ کے سردار تھے، بڑی عزت تھی ان کا باقاعدہ تخت لگا کرتا تھا کعبۃ اللہ کے پاس اور لوگ ان کی باتیں مانتے تھے۔ اب جب یہ قاصد مکہ میں آیا، لوگوں سے کہنے لگا کہ ہم تمہارے مقابلے کے لیے نہیں آئے، تو کسی نے اس کی بات نہیں سنی، سب نے عبد المطلب کا حوالہ دے دیا کہ جاؤ ان سے بات کرو، وہ ہمارے سردار ہے، وہ جیسا کہیں گے ویسا ہوگا۔ اب یہ حناطہ عبد المطلب کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ ہم تم سے جنگ کرنے یا لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارا راستہ صاف کر دو، ہم کعبے کو گرا کر چلے جائیں گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اپنے سردار ابرہہ سے بھی کہہ دو کہ ہم بھی تم سے لڑنا نہیں چاہتے اور ہمارے پاس تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ایسے زبردست لشکر کا مقابلہ کر سکے اور ہاتھیوں کا مقابلہ کر سکے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم بھی نہیں لڑیں۔ ہاں لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، جس کعبے کو آپ گرانے کے لیے آئے ہیں یہ کسی انسان کا نہیں ہے، ایک عظیم الشان ہستی کا ہے، اگر اس کے مقابلے کی طاقت ہو تو آنا، اور پھر جو معاملہ ہو، جو آپ پر عذاب آئے، ہم کچھ نہ جانیں۔ تو اس حناطہ نے کہا کہ ایک کام کیجیے، آپ ہمارے ساتھ چلیے ہمارے سردار کے پاس۔ عبد المطلب سے کہا ہمارے سردار سے بات کر لیجئے، آپ یہ روبرو مل لیجئے، جو کہنا ہو کہہ دیجیے۔ عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھی آ رہے ہیں۔ اب یہ جو ابرہہ مکہ المکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے جس جگہ اس نے پڑاؤ ڈالا تھا، وہاں قریش مکہ کے جانور چرا کرتے تھے۔ اس وقت بھی قریش کی اونٹنیاں وہاں چر رہی تھی اور ان اونٹنیوں میں 200 اونٹنیاں عبد المطلب کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ان سب جانوروں کو ابرہہ نے اپنے قبضے میں لے لیا، سب کو گرفتار کر لیا، سب کو لے لیا تھا، قبضہ کر لیا تھا۔ اب عبد المطلب کو پتا چل گیا تھا کہ ہمارے جانوروں کو اس نے لے لیا ہے اور اس میں 200 اونٹنیاں میری ہے۔ بہرحال عبد المطلب ابرہہ سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ جب ابرہہ نے عبد المطلب کو دیکھا تو عبد المطلب ظاہری حلیے سے بھی بڑے ذی وجہ سے، دیکھنے سے لگتا تھا کہ کوئی بڑے سردار ہے۔ اس نے دیکھا کہ واقعی یہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے۔ اب جو بڑا آدمی ہو اسے عزت والی جگہ پر بٹھایا جاتا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آپ کو عبد المطلب کو اپنے تخت پر بٹھاتا، لیکن اس نے برداشت نہیں کیا کہ میرے تخت پر عبد المطلب کو بٹھاؤں، تو اس نے ایک کام یہ کیا کہ وہ خود تخت سے اتر گیا اور نیچے آ کر عبد المطلب کے پاس بیٹھ گئے۔ ورنہ بادشاہوں کا انداز یہ ہوتا ہے خود تخت پر بیٹھے اور سامنے والے کو نیچے بٹھا دے،
لیکن یہ عبد المطلب کی عزت میں نیچے اتر گیا اور آپ کے پاس نیچے بیٹھ گیا. کہا کیا کہنا ہے کہیے. عبد المطلب نے کہا کہ دیکھیے آپ نے میری اٹھنیاں قبضے کر لی ہے, 200 اٹھنیاں میری ہے, وہ اٹھنیاں مجھے دے دیں. اب ابرہہ نے جب سنا کہ یہ اٹھنیوں کی بات کرتے ہیں, ہم آئے ہیں کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے, کعبۃ اللہ کی تو کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. ابرہہ نے کہا کہ جب آپ یہاں میری ملاقات کے لیے آئے تو آپ کو دیکھ کر مجھے واقعتاً لگا کہ آپ کوئی بڑے سردار ہیں, بڑی عزت والے ہیں, لیکن اب بات کرنے کے بعد تو پتا چلا ایسا کچھ نہیں ہے, آپ کو کعبہ کی کوئی فکر ہی نہیں ہے, آپ تو کعبۃ اللہ کی کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں, صرف اپنی اٹھنیوں کی بات کر رہے ہیں. عبد المطلب نے کہا ابرہہ یہ اٹھنیاں جو ہے اس کا مالک میں ہوں اور مجھے اپنی اٹھنیوں کی فکر ہے, اور جس کعبۃ اللہ کی تو بات کر رہا ہے اس کا مالک میں نہیں ہوں, اس کا مالک اللہ ہے, اور وہ اس کی فکر کر رہا ہے, وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا, اور مجھ میں تو طاقت بھی نہیں ہے کہ تجھے روک سکوں, اس لیے تجھے جو کرنا ہو کر, اللہ کا عذاب آئے گا پھر دیکھ لے. ابرہہ نے کہا ٹھیک ہے. عبد المطلب کی 200 اٹھنیاں انہیں دے دی. عبد المطلب اپنی اٹھنیاں لے کر روانہ ہو گئے, مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے, اپنے پورے خاندان اور قبیلے کو جمع کیا, حرم شریف میں داخل ہو کر کعبۃ اللہ کے دروازے کو اور اس کے حلقے کو پکڑ کر خوب رو رو کر اللہ سے دعائیں کی, اور اللہ سے گڑ گڑائے کہ اللہ یہ کعبہ تیرا گھر ہے اور اس کی بنیاد تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے, ہم میں طاقت نہیں ہے, ہم عاجز اور کمزور ہیں, بس تو اس کی حفاظت فرما لے. اب یہ گڑ گڑا کر انہوں نے دعائیں کی. دعا کرنے کے بعد عبد المطلب کے اعلان کے مطابق سارے مکہ والے پہاڑیوں میں چلے گئے, پھیل گئے, ادھر ادھر پہاڑی پر چلے گئے. ان کو پورا یقین تھا کہ یہ کعبہ کو کوئی گرا نہیں سکتا, یہ لوگ آئیں گے ضرور اللہ کا کوئی عذاب آئے گا, اور ان کو یہ بھی یقین تھا کہ ہم عاجز ہیں, ہم کمزور ہیں, اس لیے اللہ انشاءاللہ ہماری پکڑ نہیں کرے گا, اس لیے یہ پہاڑوں میں چلے گئے. اب دوسرے دن صبح کا وقت ہوا, ابرہہ اپنے وہی نشے کے اندر کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے ہاتھی پر سوار ہوا اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا. یہ محمود نامی جو ہاتھی تھا یہ آگے آگے چل رہا تھا اور اسی پر ابرہہ سوار تھا. لیکن جب کعبۃ اللہ سے پہلے مکہ میں ابھی داخل ہوئے تھے تو ابھی میں نے آپ کو بتایا قبیلہ خثعم نے ان کا مقابلہ کیا تھا, اور ان کے سردار نفیل نے مقابلہ کیا. نفیل کو ابرہہ نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا, قیدی بنا لیا تھا. وہی نفیل بن حبیب نے محمود نامی جو ہاتھی تھا اس کا کان پکڑا اور کان پکڑ کر کہا دیکھ تو جو جہاں جا رہا ہے یہ اللہ کا گھر ہے, اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا, اللہ کا عذاب آئے گا تو برباد ہو جائے گا, اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں سے واپس چلا جائے. یہ کہہ کر اس نے ہاتھی کا کان چھوڑ دیا اور نفیل بن حبیب وہاں سے بھاگ نکلا, پہاڑیوں میں چھپ گیا. اس کا اتنا کہنا تھا کہ ہاتھی اپنی ہی جگہ پر بیٹھ گیا, اب آگے بڑھنے کو تیار نہیں. وہ ہاتھی بان جو تھے یعنی ہاتھی چلانے والے بہت کوششیں کی, لوہے کے اوزاروں سے اسے مار مار کر آگے بڑھانے کی کوشش کی, لیکن ہاتھی اپنی جگہ سے ایک قدم آگے بڑھنے کو تیار نہیں. جب انہوں نے ہاتھی کو موڑ کر واپس یمن کی طرف لے جانا چاہا تو چلنے لگا, اور سمتوں میں لے جانا چاہا تو چلنے لگا, لیکن مکہ المکرمہ میں کعبے کی جانب چلانا چاہتے تو ہاتھی ہرگز چلتا نہیں تھا. اب یہ کوشش کر ہی رہے تھے کہ اچانک ندی اور دریا کے اوپر سے پرندوں کا ایک گول, ایک جھنڈ آیا. چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جن کی سائز کبوتر سے تھوڑے چھوٹے پرندے تھے, اور ان کے پیر سرخ یعنی لال رنگ کے تھے. ہر پرندے کی چونچ میں اور دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکری تھی, یعنی ہر پرندے کے ساتھ 3 کنکریاں تھیں, دونوں پنجوں میں ایک ایک اور ایک چونچ میں. یہ اللہ کی طرف سے پرندے آئے اور یہ پرندے ابرہہ کے پورے لشکر کے اوپر چھا گئے. ان کے پنجوں میں جو کنکریاں تھی وہ گیلی مٹی کو جب آگ پر تپایا جاتا ہے, پکایا جاتا ہے, تو جس طرح وہ سخت ہو جاتی, یعنی وہ بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوتی. جیسے ہمارے مٹی کے برتن بناتے تو مٹی کا برتن بنا کر اسے آگ میں پکایا جاتا ہے تو وہ سخت ہو جاتا ہے, لیکن بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوتا. ایسی کنکریاں ان کے پنجوں میں اور چونچ میں تھی. ابرہہ کے لشکر پر آ کر انہوں نے وہ کنکریاں پھینکی. اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت یہ تھی, ان کنکریوں میں بندوق کی گولی سے زیادہ سختی اور تیزی تھی.
اتنی تیز وہ کنکریاں تھی کہ وہ آدمیوں کے سروں پر گھستی، ان کے پورے جسموں کو چیرتے ہوئے نکل کر ہاتھی کے جسم کو بھی چیر کر زمین میں دس جاتی۔ اتنی سخت کنکر اس کی تیزی تھی، اور ان کنکریوں کے گرنے سے یہ پورا لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، کئی لوگ وہیں برباد اور مر گئے، کوئی لوگ بھاگتے ہوئے راستے میں مر گئے۔ ابرہہ کی موت تو اللہ تعالیٰ ذلت کے ساتھ چاہتا تھا، اس لیے ابھی اس کی موت نہیں ہوئی، وہ بھی مارا گیا لیکن یہاں سے بھاگا، بھاگتے ہوئے راستے میں اس کا بدن گلنے اور سڑنے لگا، اور گل سڑ کر اس کے جسم سے بدن کے ٹکڑے گرنے لگے۔ اسی حالت میں اسے یمن پہنچایا گیا، یمن پہنچ کر اس کا بدن پورا گل سڑ کر بہہ گیا، اور یوں اس کی ذلت کے ساتھ اور خطرناک موت آئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خصوصی مکان کعبۃ اللہ کی اللہ نے حفاظت فرمائی، اور ابرہہ کے لشکر کو یہاں برباد کر دیا۔ اس واقعے کو اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی واقعے کو کہا جاتا ہے اصحاب فیل۔ اصحاب یعنی ساتھی، اور فیل یعنی ہاتھی، ہاتھی والے۔ اصحاب فیل کا معنی ہے ہاتھی والے۔ ان کا واقعہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت کریمہ ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا، الم تر کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ دیکھا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی کہہ رہے کیا دیکھا نہیں ہے۔ یہ اصل میں بہت سی مرتبہ ہم نے اب کوئی چیز آنکھوں دیکھی ہوتی ہے، اس میں بھی ہم کہتے ہیں کیا تو نے دیکھا نہیں ہے، اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن اتنا سنا کہ اس کا پورا یقین ہو گیا، اس لیے ہم کہتے ہیں دیکھ لیا نا ایسا ہوا۔ جیسے کسی ملک کے متعلق میں آپ کو ابھی خبر دوں کہ فلاں ملک میں ایسا ایسا حادثہ ہوا، آپ بات مان نہیں رہے ہیں، پھر دو ایک دن کے بعد یہ بات سب میں پھیل گئی اور آپ کو یقین ہو گیا، تو میں کیا کہوں گا، دیکھا نا میں نے جو کہا تھا وہ صحیح تھا نا۔ اب آپ نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم بولتے دیکھ لیا نا، اپنی بات سچی تھی، مطلب دیکھ لیا نا کا یقین ہو گیا نا آپ کو۔ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اصحاب فیل کا جو واقعہ پیش آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے، اور وہ لوگ بھاگ گئے وہاں سے اور اکثر لوگ مر گئے۔ 2 آدمی وہاں مکہ میں رہ گئے تھے، ہاتھی چلانے والے 2 آدمی مکہ میں رہ گئے تھے، اور ان کی بھی اتنی ذلت ہوئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ وہ دونوں آدمی اندھے اور اپاہج ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہم نے دیکھا کہ مکہ میں وہ باقاعدہ اندھے اور اپاہج گھوم رہے تھے اور بھیک مانگ رہے تھے، ایسے ان کی ذلت ہوئی۔ اب ان لوگوں کو انہوں نے دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 آدمی رہ گئے تھے، ان کو دیکھا ہے۔ اس لحاظ سے بھی کہا جا سکتا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا۔ دیکھیے یہاں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، لیکن یوں نہیں کہا اللہ نے کیا کیا، آپ کے رب نے کیا کیا۔ براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب بن کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے رب نے۔ اس میں ایک تو محبت بھرا انداز بھی ہے، جیسے باپ کو جس بیٹے سے پیار ہو تو بیٹے کو بہت سی مرتبہ بیٹا کہہ کر تو پکارتا ہے، اور کبھی اپنی بات کہنا ہو تو کہتا ہے کہ مجھے یہ کام ہے، مجھے یہ کرنا ہے، لیکن کبھی محبت میں کیا کہتا ہے، بیٹا آپ کے ابا کو یہ چاہیے، نسبت کرتا ہے بیٹے کی طرف، اور بیٹے کو اپنا بتلانے کے لیے کہتا ہے آپ کا باپ آپ کے لیے یہ چاہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو کہتے ہیں آپ کے رب نے کیا، اور اس میں اشارہ بھی ہے حضور کے ساتھ خطاب کرنے میں کہ آگے جو بات آئے گی وہ ایسی ہوگی جو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے دین کے ساتھ ہوگی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، آپ نے دیکھا نہیں، پھر خود بتلا رہے ہیں الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے یجعل آپ کے رب نے ان کے فریب کو توڑ نہیں دیا، ختم نہیں کر دیا، یعنی جو جس مکر کے ساتھ اور جس فریب کے ساتھ وہ آئے تھے، جس نشے میں وہ آئے تھے، جس پلاننگ کے ساتھ آئے تھے، سمجھ رہے تھے ہم کعبۃ اللہ کو گرا دیں گے اور ہمارا کلیسا جو یمن میں بنا ہوا ہے لوگ پھر وہاں عبادت کے لیے آئیں گے،
ان کی ساری سازشیں، ان کی ساری پلاننگ ملیا میٹ ہو گئے، ختم ہو گئے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے غول بھیجے، پرندوں کے جھونڈ بھیج دیے. دیکھیے یہ ابابیل جو ہے، ابابیل کا معنی ہے جھونڈ کے جھونڈ، گروہ کے گروہ. ابابیل ہمارے یہاں بھی ایک پرندے کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ وہ پرندے نہیں ہیں جو اصحاب فیل میں آئے تھے. ہاتھی والوں پر حملے کے لیے جو پرندے آئے تھے وہ پرندے یہ وہ نہیں ہیں جن کو ہم ابابیل کہتے ہیں. وہ پرندے تو اس سے پہلے کبھی دیکھے بھی نہیں گئے تھے. اس کا تذکرہ جیسے ابھی آیا، ان کا حجم، ان کی سائز کبوتر سے تھوڑی چھوٹی تھی، اور ان کے پیر سرخ یعنی لال رنگ کے تھے. وہ پرندے الگ تھے، وہ ابابیل نہیں تھے. ابابیل کا معنی ہے جھونڈ کے جھونڈ پرندے ان پر بھیج دیے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان پرندوں نے ان پر پتھر کی کنکر کی پتھریاں پھینکی. یہ بحجارۃ من سجیل، سجیل ایسی کنکریوں کو کہا جاتا ہے جو گیلی مٹی ہو، پانی والی مٹی کو جب آگ پر تپایا اور پکایا جائے. مطلب یہ ہے کہ وہ کنکریاں کوئی پتھر کی نہیں تھی. دیکھیے کنکریاں جو ہوتی ہے، ایک تو ہوتی پتھر کی ٹکڑیاں ہوتی ہیں، اس کو ہم کنکریاں بھی کہتے ہیں. وہ مضبوط اور سخت ہوتی ہے، وہ ٹوٹتی نہیں ہے. اور ایک ہوتی ہے مٹی کی جمی ہوئی کنکریاں، مٹی جم گئی ہو، وہ آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے. تو سجیل وہ کنکریاں ہیں جو مٹی کی بنی ہوئی تھی. مطلب یہ ہے کہ کوئی سخت اور مضبوط کنکریاں بھی نہیں تھی، معمولی قسم کی کنکریاں تھی. لیکن اسی کنکریوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہاتھی جیسے بڑے جانور کو اور ابرہا جیسے بڑے لشکر کو برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، تو ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. وہ کنکریاں جب ان پر گری تو ان کے بدن ایسے ٹکڑے اور چور چور ہو گئے جس طرح کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. دیکھیے بھوسا پہلے سے ہی باریک ہوتا ہے، بھوسا کہتے ہی بالکل ٹوٹا ہوا ہو، باریک کا ہو. اور پھر بھوسے کو اگر کسی جانور نے چبایا ہوا ہو، چبا کر نکال دیا ہو، تو اب اس کی حالت بھوسے جیسی بھی نہیں رہی، بلکہ وہ اور بدتر ہو جاتا ہے. تو یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کنکریوں کی بارش اور ان کی گولی رفتار کنکریوں کی وجہ سے ابرہا کے لشکر اور ان کے آدمیوں کے بدن ایسے چورا چورا ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو. یعنی بدن کا اور ان کے جسم کا کوئی گویا نام و نشان نہ رہا، ان کو کوئی پہچان تک نہ سکے، ایسی حالت ان کی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس طرح اپنے تابع کی حفاظت فرمائی. اس واقعے کے بعد قریش مکہ کی بہت عزت ہونے لگی، کیونکہ اب یہ واقعہ پورے جزیرۃ العرب میں پھیل گیا اور سب کو پتہ چل گیا کہ قریش کی اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست مدد کی کہ وہ لوگ پہاڑوں میں چھپ گئے اور اللہ نے اپنے قدرتی پرندوں کے ذریعے ایسے زبردست بادشاہ اور اس کے لشکر کو برباد کر دیا. تو لوگوں کی عزت قریش کی عزت لوگوں کی نگاہ میں اور زیادہ ہو گئی، لوگ ان کی عزت اور احترام کرنے لگے. اور یہی وجہ بنی کہ اب وہ دور دراز کا سفر بھی کرتے، لوگ انہیں چھیڑتے نہیں تھے. جسے قریش سورہ گزشتہ کل کی مجلس میں سورہ قریش کی تفسیر میں آیا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. اب ان عبد المطلب نے اور ان کے قافلے ان کے خاندان والوں نے یعنی قریش نے اپنے بس کے مطابق محنت کر لی اور اللہ سے دعائیں کی اور پھر معاملہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیا. ہمیں بھی اللہ کے گھروں کی حفاظت کے لیے اپنے بس کی محنت ضرور کرنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا بھی چاہیے. پھر آگے کی بات اللہ کے حوالے ہے. دشمنوں کی طاقت کو دیکھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طاقت اس سے بڑھ کر، بلکہ دشمنوں کو جو طاقت حاصل ہوئی ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. یہ اللہ کی قدرت اور شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.